امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران نیٹو کے بارے میں جب اپنی رائے واضح طور پر دی تو اس سے بحر اوقیانوس کے دونوں طرف کے ملک پریشان ہو گئے۔ تاہم امریکہ میں امور خارجہ کے زیادہ تر ماہرین کی رائے میں نیٹو دنیا کے کامیاب ترین عسکری اتحادوں میں سے ایک اور قطعی طور پر ناکارہ نہیں ہے۔ اس اتحاد نے ماضی میں روسی جارحیت سے لے کر جنوب میں بگڑتے حالات اور سائبر کرائسس کی صورت میں خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت دکھائی ہے۔ تو نیٹو بدل رہا ہے اور اتحادی ملک دفاع پر مزید پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ نیٹو پر کیے جانے والے عسکری اخراجات صدر ٹرمپ کے لیے بنیادی مسئلہ رہے ہیں۔ انہوں نے یورپین اتحادیوں کو بارہا کہا ہے کہ وہ اپنے فوجی اخراجات بڑھائیں۔ تمام اتحادیوں نے اپنا حصہ بڑھانے پر آمادگی ظاہر کی ہے اور اتنا بڑھانے پر کہ ماضی میں اتنا کبھی کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ نیٹو کے اصولوں کے مطابق رکن ملکوں کو اپنی مجموعی ملکی پیداوار کا کم از کم 2% فوج پر خرچ کرنا ہوگا، لیکن 29 میں سے محض 7 ملک گزشتہ سال اس مقررہ حد تک پہنچے ہیں۔ ماہرین 2% کے اس قاعدے کو اہم سمجھتے ہیں۔ آپ یہ پیسہ کسی کو نہیں دے رہے، آپ یہ نیٹو بجٹ میں نہیں ڈال رہے ہیں، آپ اس کو خود اپنے اوپر لگا رہے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی سلامتی کے لیے ہے، جو نیٹو کو بھی اعتماد دیتا ہے کہ ہم اس ملک کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اپنے دفاع کے بارے میں سنجیدہ ہیں۔ دوسرے ماہرین متفق ہیں کہ خرچ اہم ہے، لیکن بنیادی طور پر اتحاد کی روح رکن ملکوں کی ایک دوسرے پر اعتبار کر سکنے کی صلاحیت میں ہے، اور صدر ٹرمپ نے اس اعتبار کو نقصان پہنچایا ہے۔ جب امریکی صدر اس تنظیم کی اہمیت پر سوال اٹھاتے ہیں تو ماسکو اور بیجنگ میں ہمارے دشمن بھی سمجھتے ہیں کہ کیا نیٹو اپنے چھوٹے ملکوں کے دفاع کے لیے آئے گا یا نہیں۔ ان ملکوں کے لیے جن پر امریکی صدر نے تنقید کی ہے کہ وہ نیٹو کے قابل نہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس اجلاس میں امریکی انتظامیہ نیٹو سے علیحدگی کا اعلان کر دے گی۔ مارک کا کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے کسی مزید تنقید سے بچنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں اس اجلاس کو وزرائے خارجہ کی حد تک محدود کیا گیا ہے۔